آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ آپ کی نگاہ جیسے پڑی تو آپ نے ابو مسعود انصاری کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو مسعود، جتنا تمہیں اس پر قدرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت اور طاقت ہے۔ جتنا تمہیں اس پر طاقت ہے اس سے کئی گنا اللہ کو تمہارے اوپر قدرت اور طاقت ہے، لیکن اللہ تو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے سنا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی لپٹ، جہنم کی حرارت تمہیں بھی محسوس ہوتی۔ تو صحابہ کرام میں اطاعت کا جذبہ بھی کتنا تھا، آپ کا ایک بول سنا ہے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شریعت میں ایک وزنی عمل انسان کے اچھے اخلاق ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کوشش کرے زندگی ایسی گزار کے جائے، اپنے دامن سے اتنے پھول محبت کے تقسیم کر کے جائے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو ہر انسان کہے کوئی شخص تھا جس کی زبان میٹھی تھی، کوئی شخص تھا جس کی زبان سے بول نہیں پھول نکلتے تھے، کوئی شخص تھا جو محبت اور امن چاشنی کو تقسیم کیا کرتا تھا، جس کا جنازہ اٹھے تو ہر آنکھ اشک بار ہو، زمین والے نہ روئیں، عرش کے فرشتے بھی روئیں، زندگی ایسی گزار کے جائیں۔ اور ایسی زندگی تب گزرتی ہے جب انسان شریعت پر عمل کر کے چلتا ہے، تب گزرتی ہے جب وہ اخلاق کو اپناتا ہے، عفو، درگزر، معافی کو۔ تحمل مزاجی بہت بڑا وصف ہے، برداشت کر دینا، معاف کر دینا، یہ شریعت میں بہت بڑا وصف ہے کہ انسان قادر ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ بیٹھے تھے، خادمہ کھانا لے کر آ رہی تھی، شوروا تھا، اب گرم گرم شوروا ہو، لانے والی نوکرانی اور خادمہ ہو، جیسے لے کر آئی تو ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور وہ گرم شوروا حضرت زین العابدین پہ گر گیا۔ اب ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب نوکر تکلیف پہنچائے؟ دیکھیں، بیوی پہنچائے تو درگزر کر سکتا ہے، بیٹا پہنچا دے تو انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن نوکر اگر چھوٹی بھی غلطی کر دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو نوکر بھی غلطی میں مرد نہیں، نوکرانی عورت کرے، اور پانی نہیں گرا رہی، شوروا گرا رہی ہے، اور گرا بھی کس پر رہی ہے؟ زین العابدین پر، جو آل رسول میں سے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو اس باندی نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے۔ انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا، نگاہیں نیچی کر دی۔ اس نے قرآن کی آیت کا اگلا جملہ پڑھا، والعافین عن الناس۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والے تو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جا، گواہ رہے اس بات پر، جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ ہے عالی اخلاق۔ طاقت بھی چل رہا تھا، بس بھی چلتا تھا، چاہتے تو تکلیف دے دیتے، مارتے پیٹتے، لیکن صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو اخلاق اس چیز کا نام ہے۔ انسان کو قدرت بھی ہو، انسان معاف کرے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب اختیار ہے، کسی فیکٹری کے اندر ہے، منیجر ہے، سرپرست ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ کے لیے معاف کرے۔ اگر کچھ دیر وہ تاخیر سے آ جاتا ہے، کام میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، معاف کرے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفت یہ آئی ہے کہ اللہ وہ ہے، کان اللہ علیما حلیما۔ اللہ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ علیم کا معنی جاننے والا، حلیم کا معنی بردبار، برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ہم عموماً اسے معاف کر رہے ہوتے ہیں جس کی غلطی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم نے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کو انسان کی ساری غلطیوں کا پتہ ہے۔ ہم تو اپنے نوکر کی تھوڑی سی بات جانیں گے، باقی باتیں ہم سے مخفی ہوں گی۔ اللہ تو ہمارے سینوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ جاننے کے باوجود، پھر قدرت طاقت کے باوجود بھی، طاقت بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ ہمیں تو نوکر کی، خادم کی ساری غلطیاں پتہ نہیں ہوتی، چند ایک پتہ چلتی ہیں، اور پھر ہم جتنی سزا اتنی دیتے ہیں غلطی سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا زیادہ دے دیتے ہیں۔ اللہ سب کو جانتے ہوئے اللہ صبر کرتا ہے۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو درس دیتا ہے، جیسے تمہارا رب علیم ہے، جانتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، تم بھی جانو اور صبر کرو، معاف کرو۔ دیکھیں، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین،
یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آج اگر کسی کو معلوم ہو، وہ کہتے جی میرے ساتھ ڈی ایس پی کی طاقت ہے، ابھی فون کروں گا ڈی آئی جی میرا جاننے والا ہے، ابھی فون کروں گا گورنر سے میرے تعلقات ہیں، میں ابھی فون کروں گا صدر پاکستان سے میرے تعلقات ہیں۔ اللہ کے بندے یہ سارے انسان ہیں، ان کی طاقت محدود ہے، چند عرصہ طاقت ہوتی ہے، زمانہ ختم ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو سلطنت پر ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اصل طاقت میرے رب کی طاقت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ، اور اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس پر تکلیف آئے وہ صبر کرے، جس پر ظلم ہو وہ صبر کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ صبر پر اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ ہر عمل کا حساب ہے، صبر کا حساب کوئی نہیں۔ اس لیے زندگی ہو تحمل مزاجی برداشت۔ آج ہم نے گناہوں کا نام تبدیل کر دیا ہے، گناہ کا نام بدل دیا تاکہ وہ جو نفرت ہے وہ دل سے نکل جائے۔ پہلے رشوت کو رشوت کہتے تھے، اب نام ہے چائے پانی، تو نام تبدیل کر دیا، گناہ کی نفرت دل سے نکل جائے۔ پہلے جھوٹ کو جھوٹ کہتے تھے، اب کہتے ہیں بہانہ۔ بیوی کہتی ہے جی میں نے شوہر کے سامنے بہانہ کیا، جھوٹ کا نام بدل دیا بہانے کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے شریعت کی اصطلاحات کو بدلا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ وہ جو گناہ کی وعیدیں ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آ جائیں، گناہ کی وعیدیں نہ صادق آئیں، ہم نے ان کو تبدیل کر دیا۔ شریعت نے منع کیا غیبت نہ کرو، ہم نے نام رکھا جی گپ شپ لگا رہے، غیبت کا نام رکھا جی آپس میں گپ شپ لگا رہے، کسی کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے گپ شپ کے ساتھ، کسی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کاج میں بڑا بہادر ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ او بھائی تو سامنے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب تو پسے پش کہہ رہا ہے تو اس کی غیبت کر رہا ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو اس پہ بہتان لگا رہا ہے۔ اور غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی فرماتے تھے انی ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں کوئی حساب نہیں لے گا، میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ کوئی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی کیسی گزاری ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس بارے میں کوئی حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے۔ تو انسان کا وصف کیا ہے؟ تحمل مزاجی، برداشت کر دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑا وزنی عمل ہے۔ ایک بزرگ ایک نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو وہاں چند اوباش لڑکے تھے۔ اب ان اوباش لڑکوں نے اس بزرگ کو دیکھا، اس بزرگ کا ارادہ تھا کہ ایک کشتی چھوٹی سی بک کرا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے دیکھا وہ جب بیٹھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ اب الگ سے انہوں نے لی کشتی، اور ساری کشتی میں یہ لوگ گانا بجاتے رہے، ساری کشتی میں یہ لوگ بیہودہ باتیں کرتے رہے، تانے دیتے رہے، مختلف قسم کے جملے ان پر کستے رہے۔ یہ بزرگ سنتے رہے، اپنے ذکر میں مصروف رہے۔ قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت آپ کو انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ ان کو سزا دے دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ تو نے دنیا میں جس طرح ان کو خوشیاں دی ہیں ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر دے۔ آخرت کی خوشیاں تب ملیں گی جب ہدایت ملے گی۔ تو گویا اشارہ کیا یہ دنیا میں جس طرح خوشی میں مست ہو کر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اے اللہ تو آخرت کی خوشی بھی دے دے، یعنی اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو آخرت کی خوشیاں مل جائیں گی۔ یعنی ان لوگوں میں تحمل مزاجی کتنا تھی، برداشت کس حد تک ہے کہ ایک تانے دے رہا ہے، مختلف قسم کے جملے کس رہا ہے، انہیں دیکھ کر گانا گا رہا ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کہ دعا کی۔ دعا دے دینا بہت بڑا عمل ہے، معاف کرنا بڑا وزنی عمل ہے۔ قرآن کریم حضور کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو سب سے بڑے اخلاق عطا فرمائے۔ اخلاق کی تین قسمیں، ایک ہوتا ہے اخلاق حمیدانہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے تکلیف پہنچائی برابر میں اسے بھی تکلیف پہنچاؤ، اس نے ایک مارا ہم نے بھی اسے ایک مارا، برابر سرابر، یہ بھی اخلاق ہے کہ اس نے تجاوز نہیں کیا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ، معاف کرنا، کہ جو ظلم کرے انسان معاف کر دے۔
تیسری قسم کیا ہے؟ اخلاق عظیمانہ، کہ جو ظلم کرے اسے معاف بھی کرو اور الٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق میں سب سے وزنی عمل بلند اخلاق آپ کو دیے ہیں۔ آپ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے۔ یہ ہے اسلام کا ایک وزنی عمل، اچھے اخلاق پہ چلنا۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، ان کے ساتھ ان کے خلفاء بھی موجود تھے، کچرا ان پر گرا، اب کپڑوں پہ بھی لگا، سر کے بالوں پہ بھی لگا، تو جو ساتھ موجود تھے وہ غصے میں آ گئے کہ ہمارے شیخ پر انہوں نے کچرا پھینک دیا۔ وہ جانے لگے اس گھر کے دروازے کی طرف، حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں، ان کو پتہ نہیں آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور ان بدبختوں نے آپ کے اوپر کچرا پھینکا ہے۔ حضرت مسکرانے لگ گئے، فرمایا بھائی ہم تو مستحق تھے کہ ہم پر اوپر سے پتھر برستے، آسمان سے انگارے برستے، یہ اللہ کا کرم ہے انگارے اور پتھر نہیں آئے، کچرا لگا ہے سر پہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو برائی کے راستے سے بھی نیکی کی صورت نکال دیتے تھے، جو جھگڑے کے اندر سے بھی عافیت کا راستہ نکال دیتے تھے، جو درگزر کو اپناتے تھے اور دوسروں کو بھی درگزر کا درس دیتے تھے۔ ہم تو جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، اب سامنے سے سگنل کھلتا نہیں ہے، ہارن شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گور کے دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ یہ کہیں اس پر حملہ نہ کر دے۔ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور تھوڑا سا ساتھی آگے آ گیا، اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بل بھرنے کے لیے لائن میں کھڑے، وہاں جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا۔ حالانکہ صف بندی اسلام نے ہمیں سکھائی تھی۔ اسلام نے کہا نا صفیں بالکل سیدھی ہوں، ذرا برابر ٹیڑھی نہ ہو، صفیں ٹیڑھی ہوں گی آپ نے فرمایا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھو مسلمان جس جگہ جاتا ہے اس کی صف سیدھی نہیں ہوتی، بل بھرانے جائیں گے سیدھی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، کہیں ہوٹل پہ خریدنے جائیں گے سیدھی صف میں نہیں، ہر ایک کی کوشش ہوگی وہ دوسرے سے آگے بڑھے گا۔ حالانکہ صفوں کا سیدھا ہونا اسلام نے سکھایا، آج انگریز نے اس کو لے لیا، مسلمان نے اس کو نہ لیا۔ حالانکہ یہ حکمت عملیہ ہمیں شریعت نے سکھائی تھی کہ ایک دوسرے کا حق نہ مارو، اس سے آگے نہ بڑھو، برداشت کرو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، دوسرا آگے بڑھ گیا، اتنی برداشت نہیں ہوتی، جھگڑے شروع ہو جاتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا طاہر حسن، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ہوٹل پر چند لوگ روٹیاں خریدنے کے لیے آئے، تو اب ایک کا نمبر ذرا پیچھے تھا، 3 نمبر، تو اب ایک دوسرا پیچھے سے آیا اور آ کر آگے بڑھ گیا اور روٹیاں لے کر جانے لگا۔ تو اس نے پیچھے سے کہا بھائی تو کیوں آگے بڑھ گیا، تیرا نمبر پیچھے تھا۔ اسی میں اس کو 2 گالیاں دے دیں، وہ اس کے ساتھ جھگڑنے لگا، لڑائی شروع ہوئی، اس نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا، کہا ادھر لگا، 4 ٹانکے آ گئے۔ اس نے جواب میں بڑا بلاک اٹھا کر مارا، اس کا پورا سر پھٹ گیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ اب 3 سے 4 منٹ کی بات تھی، اگر اس نے یہ روٹیاں پہلے لے لی اور اس نے بعد میں لے لی تو حرج کی کیا بات ہے؟ یعنی مسلمان میں تحمل مزاجی ختم ہو گئی، برداشت ختم ہو گئی۔ ہمارے پیغمبر کے اخلاق تو ایسے عالی ہیں کہ آپ کے چچا کو جس نے قتل کیا، وحشی، اور قتل بھی کس طرح کیا، جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے، کان الگ ہیں، ہاتھ الگ ہیں، پاؤں الگ ہیں، دل نکال دیا، ہندا نے کلیجہ چبا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کسی کی لاش پر آ کر اتنے نہیں روئے جتنا آپ حضرت حمزہ پر آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے کہ انہوں نے میرے چچا کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن یہی چچا کا قاتل وحشی جب ایمان لے کر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر دیتے۔ آج ہمارے کوئی جسم کے ٹکڑے کر دے، ہماری اولادوں کے کر دے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ ہم تو گالی دینے والا جو زبان سے ایک بول کہتا ہے اسے نہیں معاف کرتے، جائے کہ جو جسم کے ٹکڑے کر دے ہم اسے معاف کر دیں۔ تو پیغمبر کے عالی اخلاق ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ وصف لے کر آئیں۔ آج الحمدللہ صوم و صلات کے پابند تو لوگ ملتے ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ملتے۔ نمازی ملتے ہیں، دیندار مل جاتے ہیں، راتوں کو اٹھنے والے مل جاتے ہیں، لیکن زبان سے میٹھا بول نکالنا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کا دل خوش ہو جائے، ایسے لوگ بہت کم ملتے، گنے چنے ہیں صرف۔ اصل انسان کی جو خوشبو ہے نا وہ اخلاق کی خوشبو ہے۔ انسان کا کردار یہ اس کا تعارف کراتا ہے، انسان کا مال تعارف نہیں کراتا، انسان کا عہدہ اور جائیداد اس کا تعارف نہیں کراتی، انسان کا کردار اور سیرت اس کا تعارف کراتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کر آئے ہیں، آپ نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے؟ یعنی میری زندگی میں کوئی عیب تم نے دیکھا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا،
معجزات بعد میں پیش کیے، اپنی 40 سالہ زندگی کو پہلے پیش کیا۔ وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ پر یہ عیب تو لگایا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، لیکن کوئی یہ عیب نہ لگا سکا معاذ اللہ یہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، زنا کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو معمولی بہانہ لے کر حضور کو بدنام کرتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق پر آج تک کوئی انگلی نہ اٹھا سکا۔ انسان کی زندگی کردار کی زندگی ہوتی ہے، اور دوسرا جو متاثر ہوتا ہے وہ ہماری گاڑی، موبائل، دولت سے نہیں، ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اخلاق میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، یہ دوسروں کے دلوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتا ہے۔ حضرت شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ اٹھا اور ریل کے ڈبے میں جو استنجا خانہ تھا وہاں گیا تو ایک دم واپس آ گیا۔ اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہاں پر گندگی تھی اور یہ اس لیے واپس آیا، یہ قضائے حاجت نہ کر سکا۔ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 18 سال مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ اب یہ خود اٹھے اور انہوں نے چند گتے لیے جو ارد گرد پڑے تھے، چند گتوں کے ساتھ ایک لوٹے کا پانی لیا اور گئے اور اس بیت الخلاء کو بالکل صاف کر دیا۔ صاف کرنے کے بعد لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا اور اس ہندو سے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ابھی ہو کر آیا ہوں۔ کہا نہیں آپ جا کر دیکھ لیں۔ جب وہ گیا جگہ بالکل صاف ستھری تھی، اس نے قضائے حاجت کی، واپس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ کا دین سچا دین ہے۔ کردار کی طاقت ہے، عمل کی طاقت ہے۔ آج تو ہم بیت الخلاء اپنے مسلمان کے لیے گندا کر کے جاتے ہیں، قضائے حاجت کر کے جاتے ہیں، پانی نہیں گراتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، جب بعد میں دوسرا آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کے بیت الخلاؤں کے ساتھ تو یہ حشر کیا ہوتا ہے آج کے مسلمان نے، پورا دروازہ لکھا بھرا ہوا ہے، قلم نکال کے لکھتے رہتے ہیں، ہر دوسرے مہینے رنگ کرتے ہیں مسجدوں والے، لیکن پھر وہ ساری جگہ بھری ہوئی ہے، گویا ان کو یہ چاکنگ کی جگہ ملی ہے۔ اور بھائی قلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے اور ہم قلم لے کر لکھ رہے۔ بعض بدبختی کہو ان کو جو اپنے بیت الخلاء میں اپنی گندگی لے کر دیواروں پہ مل رہے ہوتے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں، کبھی اپنے گھر کی دیواروں پر اور کبھی ماربل پر، کبھی یہ پان کا تھوکیں گے نہیں، لیکن مسجد کے اندر اگر کبھی بیت الخلاء ہوں گے وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، نسواریں کناروں پر تھوکی ہوئی ہوں گی، پان اور گٹکا تھوکا ہوا ہوگا۔ اپنے گھر کا خیال ہے، مسلمان کے دل میں رب کے گھر کا خیال نہیں۔ تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں حضرت مدنی نے صاف کیا غیر مسلم کے لیے بیت الخلاء کو، اور یہی بات وجہ بنی اور وہ ایمان لے کر آ گئے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے جلسے میں بیان کے لیے آئے۔ حضرت نے جب بیان کر دیا، بیان ختم ہوا، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں وہاں ایک جمعدار تھا جس کے ہاتھ میں لوٹا اور اس کے ہاتھ میں دیگر سامان موجود تھا جو بیت الخلاء کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے، جھاڑو بھی تھا، وہ گزر رہا تھا۔ حضرت نے اسے بلایا، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا جی میں کیسے کھا سکتا ہوں، آپ مسلمان ہو، میں غیر مسلم ہوں، میں کہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ پھر آپ امیر شریعت، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا مجھ جیسا گندا ناپاک آدمی آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا بھائی انسان تو ہو؟ کہا جی انسان ہو۔ کہا بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے؟ کہا جی بھوک تو لگتی ہے۔ کہا بیٹھو۔ اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب وہ جھجک رہے تھے، خود ان کے ہاتھ دھلائے۔ ہاتھ دھلانے کے بعد اب وہ لقمہ نہیں لے رہے کہ میں غیر مسلم ہوں، یہ مسلمان ہیں تو میں کیسے ان کی پلیٹ سے کھاؤں، کہیں یہ کھانا ترک نہ کر دیں۔ حضرت نے خود لقمہ بنایا، اس کے منہ میں ڈالا۔ اب اس نے جب کھانا شروع کر دیا تو اسے پینے کی حاجت تھی، لیکن گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میں گلاس سے پی لوں، مسلمان اس سے نہ پئیں۔ حضرت نے پانی ڈالا، اسے دیا، اس نے پیا، اس کا جھوٹا پانی خود پیا۔ یہ شخص کھانا کھا کے اٹھا اور گیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساس و سسر کو، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر آیا، کہا امیر شریعت کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہوتے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے اخلاق میں بڑا اثر رکھا ہے، اخلاق میں بڑی قوت ہے۔ اسلام جو پھیلا یہ اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا۔ جہاں صحابہ گئے انہوں نے اخلاق کے ذریعے تعلیم دی۔ کیا اخلاق تھے امیر شریعت کے بھی کہ بھنگی کو اپنے ساتھ بٹھایا،
اسے ساتھ کھانا بھی کھلایا، منہ میں لقمہ بھی ڈالا، اور یہی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میری ساری معروضات کا خلاصہ ہے ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق